نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آسودگی کے دنوں میں، یہ ذرا غور کرنا، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ میری بھی نہیں ہوتی، آپ کی بھی نہیں ہوتی، ہم مجرم ہیں۔ کیا مجرم ہیں؟ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ گاڑی کیسے چلانی ہے، لائن لینتھ کا علم نہیں ہے تو ٹکر ماریں گے نا۔ شریعت کی بھی لائن لینتھ ہے، بڑی پیاری لائن لینتھ ہے۔ کتنی پیاری ہے دیکھیں آپ، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص آسودگی کے دنوں میں، خوشحالی کے دنوں میں، خوشحالی آسانی کے دنوں میں، آسودگی کہتے ہیں نا، آسودہ حال ہے، خوشحال ہے، اردو ادب والے جانتے ہیں اس کو۔ خوشحالی کے دنوں میں جو شخص دعا کی مواظبت کرتا ہے، دعا کرتا ہے، دعا کرتا ہے، کروڑوں پتی ہے لیکن نماز پڑھ کے دعا کرتا ہے، ویسے ہی جیسے ہمارے بابا جی ایک ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر وقت دعا کرتے ہیں۔ جو خوشحالی کے دنوں میں دعا کرتا رہتا ہے، اللہ پریشانیوں کے دنوں میں اس کی دعا رد نہیں کرتا، اور جو خوشحالی کے دنوں میں اس کو بھلا دیتا ہے، پریشانی کے دنوں میں بھی رب کیا کہتا ہے؟ موجہ کر، آپے کر۔ جب خوشحالی تھی تو میں تیرا رب نہیں تھا، جب گرا ہے تو اب مجھے یاد کرنے لگ گیا ہے۔ ایسے ہی ہے نا۔ ہاں، وہ کسی آدمی کے ساتھ آپ تعلقات نہ رکھو نا، مشکل میں اس کے ساتھ کوئی معاملات نہیں کرو، کوئی دوستی، کوئی پڑوس، کوئی حال حوال نہیں پوچھو۔ جب معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر اس کے پاس جاؤ، وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ یار ادھر میں گرا تھا تو نے اٹھایا نہیں، آج آ گیا ہے، دیکھا نا ضرورت پڑی۔ اللہ بھی ایسے کہ فطرت اللہ تھی فطر الناس علیہ، اللہ بھی یہی کہتا ہے جب تجھے رزق کی فراوانی دی تو نے مجھے بلایا، اب رزق اچک لیا ہے تو مجھے یاد کر لیا ہے۔ پہلی شرط، جو شخص خوشحالی جاب کے زمانے میں، کاروبار کے زمانے میں، اچھے حالات کے زمانے میں، اپنے اچھے گھر کے دور میں، اچھا گھر، اچھی گاڑی، اچھی بیوی، اچھا کاروبار، یہ خوش قسمتی کی علامت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک ہے، اچھا گھر، اچھی بیوی، نیک بیوی، اچھی بیوی سے مراد خوبصورت نہیں، نیک بیوی، مرد کے امانت دار بیوی، اچھا گھر، اچھی بیوی اور اچھا کاروبار، اچھی گاڑی، سیارہ، جس کے پاس ہے وہ خوش قسمت ہے۔ وہ اس خوش قسمتی کے دنوں میں دعا کا معمول رکھے۔ جب اللہ تعالیٰ آزمائش ڈالے گا، کیونکہ ہر مومن چکی میں ضرور ڈالا جاتا ہے، مت سوچو کہ کوئی مومن چکی میں نہیں ڈالا جائے، کندن بنایا جاتا ہے، چیک کیا جاتا ہے، میرے پہ توکل بھی کرتا ہے، جب لوٹ مار کر کے کہتا ہے میں بڑا خوشحال ہوں۔ جب وہ آتا ہے نا آزمائش میں اور آسانی کے دنوں میں دعا کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ آزمائش اس دعا کی برکت سے ہٹا دیتا ہے۔ اس لیے اچھے دنوں میں دعا کا معمول بنا، اور ضروری نہیں ہے یہ دعا کے لیے بھی پتہ نہیں ہم نے کیا پکھراٹ بنا رکھی ہے مولویوں نے، جہاں بیٹھے ہو، جہاں کھڑے ہو، اللہ کو یاد کرو، نہیں ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھانا فرض نہیں ہے۔ ویسے ہی اللہ تو رحیم و کریم ہے، تو غفار و ستار ہے، تو جبار و قہار ہے، تو کریم و قدیر ہے، تو ودود و رحیم ہے، تو قادر قدیر ہے، یہ دعا ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ہے، یہ دعا ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی، ایسی دعائیں یاد کرو جو ہر لمحے آپ کو یاد ہوں۔ فرصت کا لمحہ ملا، اللہ نے کاروبار اچھا کر دیا، اللہ کو یاد کرو، کاروبار میں مندی آ گئی، اللہ کو یاد کرو۔ دونوں صورتوں میں جب اللہ کو یاد کرو گے، اللہ آپ کو گرنے نہیں دے گا۔ اور دوسری دعا کس کی رد نہیں ہوتی؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا، رد نہیں ہوتی۔ جو آسودگی کے دنوں میں دعا کرتا رہے، آزمائش کے دنوں میں اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ اگر خوشحالی میں دعا کی ہے تو تنگی میں بھی فوراً پوری ہو جائے گی۔ دوسرا، وہ شخص دعوت المرء المسلم لاخیہ بظہر الغیب مستجابہ، دوسرا وہ شخص جو اپنے بہن بھائیوں کے لیے ان کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے۔ جیسے ہمارے کمال بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بھائی فوت ہو گیا ہے، اب وہ گیا، اب یہ اس کی غیر موجودگی میں جب دعا کرے گا مستجابہ، اس کے لیے جب دعا کرے گا وہ قبول ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، وہ قبول ہوگی، رد نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے دوسرے کے لیے کیا ہے۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ایک شرط بتاتے آگے، عند رأسہ ملکن، جب آپ نماز کے بعد یا بغیر نماز کے یا ایوری ٹائم، اینی ٹائم دعا کریں گے نا، بغیر ہاتھ اٹھائے یا ہاتھ اٹھا کے، جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے بھائی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، باپ کے لیے، اپنے رشتہ داروں میں سے اپنے خاندان میں کسی کے لیے بھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا ملکن عند راسہ، فرشتہ بھاگتا ہوا اس شخص کے سر کے قریب آ جاتا ہے، عند راسہ، سر کے
قریب ترین آ جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے حالات کے لیے دعا۔ اچھا بھائی آپ کا مخالف ہے، آپ نے جا کر کہنا تو نہیں ہے کہ میں نے تیرے لیے دعا کی ہے۔ آپ کو شریعت کا مفہوم بتاتا ہوں اپنے حالات کا۔ علیکم انفسکم، وہ تم پر تمہارے نفس کی ذمہ داری ہے۔ تو جب اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں، تیرا مخالف ہے، تو اس کے لیے دعا کر اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ تجھے دے گا۔ تو اس کے لیے دعا کر اللہ تعالیٰ اے اللہ اس کے دل میں رحم ڈال دے، اللہ تیرے دل میں ڈال دے گا۔ اے اللہ میرے بھائی کی مجبوری حل کر دے، اللہ تیری مجبوری حل کر دے گا۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عند رأسہ، فرشتہ جب کوئی شخص اپنے بھائی بہن ماں باپ رشتہ داروں میں سے قریبیوں کے لیے دعا کرتا ہے ان کی غیر موجودگی میں، بظاہر الغیب، وہ غائب ہے، وہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے ایک فرشتہ اس کے سر کے قریب آ جاتا ہے اور کہتا کیا ہے؟ ملک مؤکل کلما دعا لاخیہ بخیر۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا، بھائی کے ڈبونے کی دعا نہیں کرو اللہ اس کو غرق کر دے، نہ نہ نہ۔ جب اس کے لیے یہ دعا کرے گا فرشتہ کبھی قبول نہیں کرے گا، لیکن بخیر، خیر کی دعا کرنی ہے۔ بھائی مخالف بھی ہے، کر دے یار، تجھے کیا، تجھے ملے گا وہ جو تو اس کے لیے مانگے گا وہ تجھے ملے گا۔ فرمایا قال الملک المؤکل آمین، جو فرشتہ آپ کے سر کے قریب آیا ہے وہ فوراً کہتا ہے آمین۔ ہائے ہائے، کہو نا نماز میں آمین، مولوی چیختے ہیں آمین کیوں کہتے ہو؟ ارے بے شرمو، ادھر حدیث میں اور جگہ پہ بھی آیا آمین کہو۔ ضد پڑے ہوئے یار، دین کی ضد پڑے ہوئے مولوی۔ وذالک بمثلہ، کیا فرمایا؟ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب ظاہر الغیب بھائی کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے فرشتہ سر کے پاس آتا ہے، جب یہ دعا کر لیتا ہے بخیر خیر کی تو فرشتہ کہتا ہے آمین، تیرے لیے بھی یہی ہو۔ اگر تو کہے گا نا بھائی برباد ہو تو بھی برباد ہو، اگر تو کہے گا نا بھائی کا کاروبار لٹ جائے تیرا بھی لٹ جائے گا، تو کہے گا نا بھائی کی جاب چھوٹ جائے تیری بھی چھوٹ جائے گی۔ بھائیوں بہنوں کے لیے کبھی برائی کی دعا نہیں کرنا، تیری بربادی آ جائے گی۔ بڑی پوائنٹ والی بات بتا رہا ہوں، صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا